بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور ہم ایک نہ ایک دن یہاں سے جو دنیا ہے جس کو ہم اپنا ایک مکمل ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہم یہیں پہ رہیں گے، یہاں سے ہم نے ایک نہ ایک دن جانا پڑے گا، اور وہ آخرت کی جو منازل ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا اور اس میں رہنا ہوگا، اس کے ساتھ ان کو ہم نے گزارنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک ان لمحات سے، ان منازل سے گزرے گا، تو اس لیے ان میں سے سب سے جو پہلی منزل ہے وہ ہے قبر کی منزل۔ ہم میں سے جو بھی فوت ہوتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے، اس کو اگر اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو وہاں سے جو اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے وہ اچھے اعمال اگر کیے ہوں گے تو اس کو نجات مل سکتی ہے، اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکموں کی تعمیل نہیں کی ہوگی، تو اس کے ساتھ نجات والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے جو فرمان ہیں ان کی ہمیں تعمیل کرنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمان ہمیں بتائے ان کی ہمیں ان کے اوپر چلنا چاہیے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے قبر کے عذاب سے نجات کے لیے ویسے تو ہر ایک ایسا ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ جس سے ہمیں آخرت میں بھی نجات مل جائے، قبر سے بھی نجات مل جائے۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں قبر سے بھی نجات مل جائے گی، اور یہ قبر کی جو منزل ہے یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ یا تو یہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور یا پھر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے کون سی منزل ہمارا تیار کر رہے ہیں۔ تو قبر کے حوالے سے دو صورتیں ہیں جو اس کے بارے میں میں نے ابھی مطالعہ کیا، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ ان میں سے ایک صورت ہے تبارک الذی، سورہ ملک، جو 29ویں پارے میں کے شروع میں یہ صورت ہے، اور اس کے علاوہ ایک الف لام میم سجدہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ آپ بھی اس کو اپنا معمول زندگی بنا لیں، اور کیونکہ تاکہ آپ لوگ بھی اس کی فضائل سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ سورہ ملک کے بارے میں کہ مرنے کے بعد انسان کے قبر میں ایک نجات کے حوالے سے کہ یہ مطلب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑتی ہے، یہ مطلب جھگڑا کرتی ہے کہ جب تک انسان کی بخشش نہیں کروا دیتی جو اس کو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی، اور قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرماتی ہے، ہر طرف سے اس کو انسان کو گھیر لیتی ہے کہ جس طرح اس کے اوپر مطلب پرندے کے جس طرح پر ہوتے ہیں، اس طریقے سے اس انسان کو، اس شخص کو گھیر دیتی ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتی ہے کہ یا اللہ کہ میں تیرا کلام ہوں۔ یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اس طرح کچھ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتی ہے کہ یا اللہ میں تیرا کلام ہوں، اس نے مجھے تلاوت کیا ہے، اس نے مجھے اپنی معمولی زندگی میں اپنایا، تو یا اللہ تو بھی اسے معاف فرما دے، اس کو قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ جب بھی قبرستان میں جاتے، قبر پر ہوتے، تو ان کی اتنا وہ روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی آنسوں سے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ آخرت کی اور آخرت میں جنت اور جہنم کا جب تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنے غمگین اور اتنے نہیں روتے جتنا مطلب آپ اس کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اتنا کہ آپ کی داڑھی مبارک تار ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یہ جو قبر کی منزل ہے یہ آخرت کی منازل میں سے ایک منزل ہے، اگر اس میں ہمیں نجات مل گئی تو ہم آخرت کی دوسری جو ہمارے اس کے قبر کے بعد ہماری منزلیں آنی ہیں، ہم اس میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں ہی ہم قبر میں ہی پکڑے گئے اور اس میں ہماری نجات نہ ہو سکی، ہم وہاں پہ اپنی نجات نہ پا سکے، تو آخرت کی دوسری جو منازل اس کے بعد آنی ہیں ان میں بھی ہمارے لیے مشکل اور پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم زندگی کے دوسرے اعمال میں بھی ہم دیکھیں، اپنی توجہ ان اعمال کی طرف لے کے جائیں جو ہماری آخرت کی جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آئے دیکھ لیں کہ ہم دن بدن لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کتنے فوتگیاں ہو گئی ہمارے آنکھوں کے سامنے کہ ہم اس کا خیال تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ہم سے چلا جائے گا۔
وہ شخص، لیکن یہ برحق ہے موت، ہر ایک کو آنی ہے، تو اس لیے اس کی تیاری بھی کرنا ہمارے اوپر ہمارا ایک حق ہے کہ ہم اس کی تیاری کر کے جائیں، کیونکہ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانات ہوتے ہیں ان کے لیے ہم اپنی راتیں نیندیں ہم قربان کر دیتے ہیں، اپنے ہر چیز خرچ کر دیتے ہیں، پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اپنے جو سکون ہوتا ہے اس کو قربان کر دیتے ہیں، مگر جو آخرت کی ہمیں اس چیز کا ہمیں معلوم بھی ہے کہ آخرت کا جو منزلانی ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اس کو ہم نے گزارنا ہے، تو اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اور اس کو ہم صرف اس کتابوں تک ہی ہم اس کو رکھتے ہیں کہ یہ ہم نے وہاں سے پڑھا تھا یا ہم اس کتاب میں لکھا ہے۔ اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہم سورہ ملک کو ہم اپنا معمول بنا دیں، سورہ الف لام میم سجدہ کو، ان صورتوں کو، اور اس کے علاوہ بھی ہم اپنے معمولات زندگی میں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو صبح و شام کے اذکار ہو گئے، اس کے علاوہ جو بھی اذکار بتائے ہوئے ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، ہم وہاں سے ہر چیز پڑھی ہوتی ہے، ہم وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتابوں میں بہت فضیلت والے اذکار لکھے ہوئے ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، ان کو ہم اپنا معمول بنا دیں اور اپنی جو معمولات زندگی ہے اس کو ہم اپنی زندگی کو حضور کے نقشہ قدم پر، حضور کی سیرت کے نقشہ قدم پر ڈال دیں، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور یہ ہم صرف زبان سے ہی ہم یا الفاظ سے ہم اس چیز کا نہیں کہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال سے، ہم اپنے ایسے اعمال زندگی کریں، ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری دیکھنے والا خود بہت دیکھ کے یہ سمجھ جائے کہ یہ حضور کا چاہنے والا ہے، حضور کو ماننے والا ہے، اور ان کے پیروکار بن جائیں ہم۔